جو لوگ زنا کرتے زنا، صوفیہ فرماتے ہیں زناکار اگر توبہ نہ کرے تو اللہ اس کی نسل میں لنگڑے، لولے، اندھے، عیبی اولاد پیدا کرتا ہے۔ اس لیے یہ بھی یاد رکھنا، ہر لنگڑے لولی اولاد اگر کسی کے گھر پیدا ہو رہی ہو تو اس کو شک کی نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 90% لوگوں کے گھر عذاب کے طور پر پیدا ہوتے ہیں اور 10% لوگوں کے گھر امتحان کے طور پہ پیدا ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ کبھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کس کو عذاب ہے کس کو امتحان ہے، اس لیے زیادہ تر لوگوں کے گھر میں جو عیبی اولاد پیدا ہوتی ہے، اسی کو کسی کہنے والے نے کہا تھا، لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی۔ میرے بھائیوں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ میں تو حیران ہوں، اللہ اکبر، اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو آج لوگ بڑا لقمہ نہیں کھاتے، بڑا نوالا نہیں کھاتے، کیونکہ حافظ امین صاحب دیکھ رہے ہیں، مفتی اعظم اکولا دیکھ رہے ہیں، مفتی اعظم کارنجا دیکھ رہے ہیں، مولانا فیروز صاحب دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ بڑا لقمہ کھائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ دیکھ رہے ہوں تو بڑا لقمہ نہیں کھاتے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ زنا کرنے کی ہمت لاتے کہاں سے ہو؟ عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے کی ہمت لاتے کہاں سے ہو؟ اس کا مطلب مولوی صاحب کو جس عزت کی نظر سے دیکھا، اتنی بھی عزت تیری اللہ رب العزت کی تو اتنی بھی عزت نہیں کرتا، اتنی بھی قدر نہیں کرتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ، اگر پوائنٹ پولیس کھڑا ہو تو ہیلمٹ کے بغیر تو نہیں جاتا، پوائنٹ پولیس کھڑا ہو سگنل نہیں توڑتا، پوائنٹ پولیس کھڑا ہے 500 کے ڈنڈ کی وجہ سے، 500 کے ڈنڈ کے احساس کی وجہ سے سگنل نہیں توڑتا، اور جہنم کے خوف کی وجہ سے شریعت کا قانون تو توڑنا کب بند کرے گا؟ اللہ اکبر، پولیس کے ڈر سے سگنل نہیں توڑ رہا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے شریعت کا قانون توڑ رہا ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، تو نے پوائنٹ پولیس کو جتنی اہمیت دی، کیا اتنی اہمیت تو نے اپنے اللہ کو دی؟ اللہ کے دیکھنے کا تجھے یہ احساس ہے؟ اگر یہ احساس تجھے ختم ہو گیا، پھر قدرت تجھے دوسروں کے حوالے نہ کرے گی، پھر قدرت تجھے دوسروں کے سپرد نہ کرے گی۔ میرے بھائی، شریر بچے کو ماں بھی کسی کے حوالے کر دیتی ہے۔ جب شریر بچے کو ماں کسی کے حوالے کر دیتی ہے تو شریر بندہ بھی قدرت کسی کے حوالے کر دیتی ہے۔ پھر پٹتے رہو، پھر لٹتے رہو، پھر تباہ ہوتے رہو، پھر برباد ہوتے رہو، چلاؤ کتنا چلاتے ہو۔ غیور قدرت پھر کہتی ہے، میں نے تمہارے عمل کی وجہ سے دشمنوں کے حوالے تمہیں کر دیا، اب میری مدد تم پر نہیں آئے گی۔ کیا اللہ کے رسول کا یہ فرمان تمہارے کانوں سے نہیں ٹکرایا میرے بھائی، کہ میرے آقا نے فرمایا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اللہ اس سے اپنی رحمت کی چادر ہٹا لیتا ہے۔ اللہ اکبر، جس سے قدرت چادر رحمت ہٹا لے، جو اللہ کی پناہ کے باہر کر دیا جائے، اس کی کون مدد کر سکتا ہے؟ اس کی کون امداد کر سکتا ہے؟ گناہ نے ہمیں تباہ کیا۔ یاد رکھنا، میں کسی کی صفائی پیش کرنے نہیں آیا، احتساب کی بات کرنے آیا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں سیاسی آدمی نہیں، نہ کسی سیاسی لیڈر سے مجھے دلچسپی ہے، نہ کوئی دوستی ہے، نہ دشمنی، لیکن ایک بات کہوں، لیڈروں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا ہے، ہمارے گناہوں نے ہمارا سب کچھ بگاڑا ہے۔ لوگ آتے جاتے رہیں گے، اگر یہاں اور دنیا میں کوئی منکر اسلام کی بجائے کلمہ پڑھنے والا بھی ہو، چلیں دیکھ لیں، ایک مثال کے طور پہ فلاں ملک میں کلمہ کا انکار کرنے والا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، تو سیریا میں تو کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ کیوں ظلم کر رہا ہے؟ بات تو کلمے کی، آپ سے وہ کلمہ نہیں پڑھتا اس لیے ہمارا دشمن ہے۔ بھائی، سیریا والا تو کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، پھر وہ کیوں دشمن ہے؟ وہ کیوں کلمہ نہ پڑھنے والا دشمن ہے تو تمہارا کلمہ پڑھنے والا بھی تو دشمن ہے، یہ کیوں ہے؟ اعمال۔ آئیے مشکات شریف کی ایک حدیث کا مفہوم پڑھ دیتا ہوں اور بات کو سمیٹتے ہیں۔ کہ اللہ کرے بات اتنے بولتا ہوں، ہاں جی بولتا ہوں، سمیٹتے ہوئے بولوں گا تو بات ہو سکے گی، ورنہ میں بہت دور نہ چلا جاؤں۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، غور سے سننا، حالات کیسے بدلے۔ دیکھیں، میں ایک بات آپ کو کہوں، توجہ کریں، حالات کتنے بھی بگڑ جائیں، آپ کبھی علماء کو پریشان نہیں دیکھیں گے۔ حالات کتنے بگڑ جائیں، علماء کو آپ پریشان نہیں دیکھیں، حالانکہ علماء کی آمدنی ہمارے سامنے ہے، علماء کی آمدنی ہمارے سامنے ہے۔ اگر ہم مہینے کا 50,000 کماتے ہیں تو یہ 5 سے 8,000 کماتے ہیں، لیکن جتنا ہم پریشان ہوتے ہیں یہ نہیں۔ اگر سچا عالم ہے، توجہ کرنا، سچا عالم کون؟
بڑے مدرسے کا فارغ کو میں سچا عالم نہیں کہتا، ورنہ میری نگاہ میں ابن تیمیہ جیسے لوگ موجود ہیں۔ بڑے مدرسے کے فارغ کو ہم سچا عالم نہیں کہتے۔ سچا عالم کون ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ قرآن کہتا ہے سچا عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے علم والے ہیں۔ جس کا علم جتنا زیادہ ہوگا وہ اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ ہم مدرسے کی بنیاد پر عالم کا جو ہے وہ معیار قائم نہیں کرتے، بلکہ خشیت ربانی کی بنیاد پر عالم کا معیار قائم کرتے ہیں۔ ہم سندوں کی بنیاد پر عالم کو نہیں مانتے، ہم خشیت کی بنیاد پر عالم کو مانتے ہیں۔ ہم نے دیکھا اللہ اکبر شیخ عبد القادر جیلانی جیسا عالم، اللہ اکبر، دنیا نے کہاں دیکھا ہے؟ غریب نواز جیسا عالم دنیا نے کہاں دیکھا ہے؟ صابر پاک جیسا عالم دنیا نے کہاں دیکھا ہے؟ نظام الدین محبوب الہی جیسا عالم دنیا نے کہاں دیکھا ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں، عالم کے پاس بادشاہ پریشان ہو کر تو آیا ہے، یہ تاریخ ملتی ہے۔ خلجی آیا ہے حضرت محبوب الہی جیسے عالم کے پاس، غوری آیا ہے پریشان ہو کر معین الدین جیسے عالم کے پاس، لیکن محبوب الہی کبھی خلجی کے دروازے پہ نظر نہیں آتے۔ دیکھ لیں آپ، وقت کا شہنشاہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے عالم کی بارگاہ میں، لیکن عالم کسی شہنشاہ کے پاس کبھی کھڑا نظر نہیں آیا۔ چیلنج ہے، واقعی جو عالم ہے کبھی شہنشاہ کے آستانے پہ، کیوں؟ اس لیے کہ جو خدا کے آستانے پہ کھڑا ہے اسے پھر دوسرے کے آستانے پہ کھڑے ہونے کی کبھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ آ جاؤ خدا کی چوکھٹ پر، آ جاؤ خدا کے دربار میں۔ اور یہ عالم اور ان پڑھ کی بات نہیں، کوئی ان پڑھ بھی خدا کی چوکھٹ پہ کھڑا ہو جائے، ان پڑھ بھی، اور ڈٹ جائے، تو پھر اس ان پڑھ کے پاس بھی ہم نے بادشاہوں کو دیکھا ہے۔